بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم رب زدنا علما نافعا یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ تفسیر قرآن کا سلسلہ ہے، اور اس تفسیر قرآن میں جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہم روزانہ کوشش کرتے ہیں کہ منتخب آیات کا ترجمہ اور ان کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جائے، اور آج چونکہ سورۃ المائدہ کا آغاز ہے اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات بیان فرمایا ان کا مختصر خلاصہ، اس کے مضامین کی طرف توجہ کریں گے اور انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کیا بات ارشاد فرمائی ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، یعنی یہ بھی مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء اور اب سورۃ المائدہ، یہ ساری مدنی صورتیں ہیں، اور وہی والی بات کہ مدنی صورتوں سے مراد یہ ہے کہ اکثر حصہ یا اکثر آیت جہاں پہ نازل ہوئیں تو وہ مدنی صورت شمار کی گئی، مدینہ میں زیادہ آیات ہوئیں۔ یہ آیت یعنی ایک آیت مبارکہ اس میں جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم۔ جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام حج ادا فرما رہے تو عرفہ کے دن مکہ مکرمہ میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا خطبہ دیتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے دین کو الیوم سے مراد جب الف لام کسی بھی اسم پر داخل ہو جاتا ہے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے، یعنی خاص ہو جاتا ہے، تو خاص اسپیسیفک اس دن کے لیے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن یعنی عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل فرما دی۔ یعنی علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کے بعد کوئی بھی شرعی حکم نازل نہیں ہوا، کچھ اور آیت نازل ہوئی ہیں لیکن کوئی شرعی احکام کے اعتبار سے کوئی اور حکم مزید نازل نہیں ہوا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں 16 رکوع ہیں، 120 آیات ہیں، 12,464 حروف ہیں اس میں۔ مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 112 تا 115 میں یہ ایک واقعہ ذکر کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کے ایک دسترخوان کے نزول کا مطالبہ کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے مائدہ کے نازل ہونے کی دعا کی۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا۔ اس کے فضائل کے اعتبار سے کچھ روایات۔ اس سورۃ مبارکہ کی ایک آیت کے بارے میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے جس کی آپ تلاوت کرتے ہیں، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پہ نازل ہوتی تو جس دن یہ نازل ہوئی ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس یہودی نے کہا کہ وہ آیت یہ ہے جو ابھی میں نے تلاوت کی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم اس دن کو بھی جانتے ہیں یا جس دن آیت نازل ہوئی، اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں کہ جس جگہ پہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی، اور جس دن نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، اس آیت کے نزول کے بعد ہم میدان عرفات میں مقیم تھے، اور وہ جمعے کا دن تھا۔ تم تو عید کا دن بناتے، لیکن جمعے کا دن بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، یوم عرفہ بھی عید کا دن ہے۔ تو یوں حضرت عمر فاروق اعظم اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات کا جواب دیا۔ یہاں سے ایک نقطہ سمجھنا ہے آپ نے، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات کسی کی بات کا جواب دیا جاتا ہے اس انداز میں کہ وہ سمجھنے والا اس بات کو سمجھ لے کہ سامنے والا اگر مجھ سے نرم لہجے میں بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے پتہ نہیں ہے، پتہ سب ہوتا ہے، سب روٹی کھاتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے بندہ اگنور کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، نہیں یار بحث نہیں کروں، کوئی بھی کام نہ کروں، لیکن بہرحال جواب دیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات اس اعتبار سے یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ المائدہ نازل ہوئی تو اس وقت آپ اپنی سواری پر سوار تھے، تو سواری میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رہی، اس لیے آپ اپنی سواری سے نیچے تشریف لے آئے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مردوں کو سورۃ المائدہ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ،
یعنی سورہ مائدہ میں جو احکامات ہیں وہ مردوں کے سیکھنے کے، یعنی عورتیں بھی سیکھ سکتی ہیں، لیکن جو پسندیدہ معاملہ ہے کہ مرد اس کو سیکھیں اور عورتیں سورہ نور کی تعلیم حاصل کریں۔ حضرت عبدالرؤوف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ سورہ مائدہ میں مردوں کے لیے زجر و توبیخ، یعنی انہیں ٹارگٹ کیا گیا، سمجھایا گیا، بتایا گیا، تو فرمایا کہ اس لیے انہیں سورہ مائدہ سکھائی جائے، اور سورہ نور میں عورتوں کو سمجھایا گیا، اس لیے انہیں سورہ نور کی تعلیم دی جائے کہ اس میں ایک واقعہ افک اور زینت کے مقام ظاہر کرنے کی حرمت واقعی چیزوں کا بیان ہے جو عورتوں سے متعلق ہے، لہذا اس میں سورہ نور میں عورتوں کے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ سورہ مائدہ کے مضامین کیا ہیں؟ ایک جائزہ مکمل مضامین کا، پھر ہم انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کے باطل عقائد و نظریات کا ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے، تمام مسلمانوں کو تمام جائز معاہدے پورے کرنے کا حکم دیا گیا، ان جانوروں کے بارے میں بتایا گیا کہ جو مسلمانوں پر حرام ہیں اور جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں، یعنی حلال و حرام جانوروں کا ذکر ہوا۔ اسی طریقے سے وضو ہے، غسل ہے اور تیمم ہے، اس کے احکامات بیان کیے گئے، ان آیات کا مطالعہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ انصاف کے ساتھ گواہی دینے اور نا انصافی کرنے سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ بنی اسرائیل سے عہد لینے اور ان کے عہد کی خلاف ورزی اور ان کے انجام کو بیان کیا گیا۔ بنی اسرائیل کا جبارین سے جہاد نہ کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا، وہ بھی انشاءاللہ مطالعہ کریں گے ابھی۔ چوری کرنے، ڈاکہ ڈالنے کی سزا کا بیان کیا گیا، شراب اور جوئے کی حرمت کا بیان کیا گیا، قسم کے کفارے کا بیان کیا گیا، احرام کی حالت میں شکار کے احکام بیان کیے گئے، قرآن کے احکام پر عمل کو ترک کرنے کی وعید، یہودیوں، عیسائیوں، منافقوں، مشرکوں سے ہونے والی ابحاث کو بیان کیا گیا، مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کا حکم دیا گیا اور اصلاح کا ایک طریقہ بیان فرمایا گیا۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور سرکشی کے کاموں پر ایک دوسرے تعاون نہ کرو کہ یہ حرام ہے۔ کفار کے ساتھ مذہبی اور دینی دوستی کو حرام قرار دیا گیا۔ نیز گواہی سے متعلق فرمایا گیا گواہی دینے والا عادل ہو اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے اور مسلمانوں کے درمیان مساوات، برابری کو قائم کیا جائے۔ اور مزید فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ایک ہی ہے، یعنی اللہ کا دین ایک ہی ہے، اگرچہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعت اور ان کے طریقے مختلف ہیں، یعنی اللہ نے جو دین عطا فرمایا وہ ایک ہی ہے۔ ہاں، دین موسوی کہیے، دین عیسوی کہیے، یا شریعت عیسوی، شریعت موسوی، یا شریعت محمدی کہیے، تو یہ نام مختلف ہے لیکن احکامات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے اس اعتبار سے وہ ایک ہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پوری مخلوق کو عام ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عام تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور نامی بات یہ ہے کہ عبرت و نصیحت کے لیے اس صورت میں 3 واقعات بیان فرمائے گئے۔ وہ 3 واقعات کیا ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام و بنی اسرائیل کا واقعہ بیان ہوا، یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ معاملات کر رہے تھے اور بنی اسرائیل جو آپ کو جواب دے رہے تھے وہ واقعہ بیان ہوا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 بیٹوں کا قابیل اور حابیل کا واقعہ بیان ہوا۔ قابیل اس نے قتل کیا تھا اور حابیل وہ جو قتل ہوئے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے یعنی کھانے کے دسترخوان کے حوالے سے بھی واقعہ بیان ہوا ہے۔ آئیے مطالعہ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے قول پورے کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید، تمہارے لیے حلال ہوئے بے زبان مویشی مگر وہ جو آگے تمہیں حکم سنایا جائے گا تمہیں، لیکن شکار حلال نہ سمجھو جب تم احرام میں ہو، بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے تمہیں جو چاہے۔ تو احرام کی حالت میں شکار کرنے کی ممانعت قرار دی گئی، اور احرام سے بندہ جب باہر آ جائے تو پھر فرما دیا گیا کہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، تو یہ اباحت کے لیے ہے، یعنی جواز کے لیے قول بیان فرمایا گیا کہ یہ لازم نہیں ہے، یعنی امر جو ہے امر مطلق وجوب کے لیے تو آتا ہے لیکن بشرط یہ کہ اس کے سیاق و سباق کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، یہ اباحت اور جواز کے لیے قول بیان فرمایا گیا کہ حالت احرام میں آپ نے شکار نہیں کرنا، غیر محل الصید وانتم حرم، تمہیں شکار نہیں کرنا جب احرام کی حالت میں ہو، اور جب احرام کی حالت سے باہر ہو جاؤ تو وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اب تمہارے لیے شکار کرنا جائز ہو گیا۔ اور فرمایا کہ بہت سارے جانور ہیں مویشی جو تمہارے لیے حلال قرار دیے گئے۔ تو آگے فرمایا کہ عقود، آمنوا اوفوا بالعقود، اپنے قول پورے کرو، وعدے پورے کرو۔ چند اقوال ہیں، امام جریج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ابن جریج فرماتے ہیں کہ یہاں اہل کتاب کو خطاب فرمایا گیا، معنی یہ ہے کہ اہل کتاب کے مومنوں، میں نے گزشتہ کتابوں میں سید المرسلین
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے حوالے سے جو تمہیں باتیں کہی تھی اور تم سے جو عہد لیا تھا وہ تم اپنا عہد پورا کرو۔ دوسرا فرمایا کہ اس میں خطاب ایمان والوں سے کہ انہیں کہا گیا کہ جب تم وعدہ کرو تو اپنے وعدے کو پورا کرو۔ اور تیسرا فرمایا گیا کہ ان عقود کو، یعنی وہ عہد، اس سے مراد ایمان اور وہ عہد ہیں جو حلال و حرام کے متعلق قرآن پاک میں بیان ہوئے، یعنی قرآن کے جو احکامات ہیں ان میں جو حلال و حرام باتیں بیان ہوئی ہیں تو لہذا ان باتوں پر عمل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو حلال قرار دیا آپ اسے حلال تصور کیجئے اور کھائیے، اور جسے حرام قرار دیا اس سے پھر بچیے، یہی اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے اور اس چیز کو پیش نظر ضرور رکھنا چاہیے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا، اور تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ۔ تعاون کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا، اعانت۔ تعاون یہ اعانت سے نکلا ہے، اور قرآن میں وَتَعَاوَنُوا جمع کا صیغہ استعمال ہوا کہ تم ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو۔ کس کام میں مدد کرنا ہے؟ اب یہاں دو باتیں ہیں، فرمایا نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، اور گناہ اور برائی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی۔ نیکی سے مراد یہ ہے کہ جس کا کرنے کا شریعت نے حکم دیا، اور تقوی سے مراد یہ ہے کہ ہر اس کام سے بچا جائے جس سے شریعت نے روکا۔ اور اسمن یعنی گناہ سے مراد، اور عدوان سے مراد یہ ہے، اسمن سے مراد گناہ ہے اور عدوان سے مراد نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ جانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دونوں باتوں کا ذکر فرمایا۔ حضرت نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ تو آپ دیکھیے حضور نے کتنا جامع جواب ارشاد فرمایا۔ فرمایا نیکی اور گناہ، نیکی حسن اخلاق ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور لوگوں کا اس سے واقف ہونا تجھے ناپسند ہو جائے، یہ کیا ہے؟ گناہ ہے یہ۔ اب یہ وہ اہم ترین بات ہے کہ اگر بندہ کہتا ہے بھئی یہ نیکی اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے، تو اگر اچھا کام ہے تو بندہ چاہے گا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے بھئی حضرت نے وہ کام کیا، ماں بدولت نے یہ کام کیا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ کر لی جائے۔ لیکن اگر بات یہ ہے کہ وہ برائی کا معاملہ ہے اور بندہ چاہے کہ نہیں کس کو پتہ نہیں چلنا چاہیے یہ معاملہ، اور اگر پتہ چل گیا تو بڑا عجیب سا معاملہ ہو جائے گا، تو پھر اس اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کے دل میں وہ برائی کھٹک رہی ہے۔ اب جب کھٹک رہی ہے وہ بات تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھا معاملہ نہیں ہے بلکہ برائی والا معاملہ ہے، تو پھر انسان کو اس گناہ سے، اس برائی سے بچنا چاہیے، کیونکہ جب بندہ چاہتا ہے کہ کسی کو علم نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی بندوں کے اعمال کو جاننے والے، تو پھر اس وقت بھی پھر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ تیسری آیت مبارکہ ہے۔ فرمایا کہ تم پر حرام ہے، کون کون حرام ہے؟ میتہ مردار حرام ہے، دمہ خون حرام ہے، لحم الخنزیر سور کا گوشت خنزیر حرام ہو گیا، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور کے جس کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کے بجائے کوئی اور نام ذکر کیا جائے۔ یہ کفار یہی کرتے تھے، بتوں کے نام پہ جانوروں کو ذبح کرتے تھے۔ اس میں ہلکا سا شک ہوتا ہے لوگوں کو بعض اوقات کہ گویا کہ یہاں پر جو بات بیان کی گئی ہے یعنی پوری آیات میں ان کا خلاصہ یہ ہے، یعنی مردار جانور جس کا شریعت میں ذبح کرنے کا حکم ہو اور بے ذبح مر جائے تو فرمایا کہ وہ حرام ہو گیا، حرمت علیکم المیتۃ۔ دوسرا فرمایا بہنے والا خون یہ حرام ہو گیا، سور کا گوشت کے تمام اجزاء حرام ہو گئے۔ وہ جانور کے جس کے ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، جیسے زمانے جاہلیت میں لوگ بتوں کے نام پہ جانوروں کو ذبح کرتے تھے، اور جس جانور کو ذبح تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں کیا گیا ہو، لیکن یعنی اللہ کے نام پہ ذبح کیا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا جانور کو، مگر دوسرے اوقات میں وہ غیر خدا کی طرف نسبت اس کی رہی، وہ حرام نہیں ہوا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی ہمارے اپنے نام سے ہوتی ہے، عقیقہ بچے کے نام سے ہوتا ہے، بھئی یہ کس کا؟ بھئی یہ فلاں کے عقیقے کا جانور ہے، یہ کس کا؟ بھئی یہ فلاں کے قربانی کا جانور ہے، یہ کیا ہے؟ بھئی فلاں قربانی کے لے کر آئے، کس کے نام کی قربانی؟ بھئی عبداللہ کے نام کی قربانی ہے، یہ عبداللہ کی گائے ہے، احسن کا یہ بکرا ہے، یا فلاں کے ولیمے کا جانور ہے، یا پھر اولیاء کرام کی روح کو جب ایصال ثواب کرنا مقصود ہوتا ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی فلاں بزرگ کے نام کے ایصال ثواب ہے یا ان کے نام کی گائیں ذبح کی جا رہی ہے، تو اس نام کو اس پر رکھ دینے سے وہ جانور حرام نہیں ہو جاتا کہ یہ مطلب جو ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کا بکرا ہے، لوگوں نے کہا لو بھئی حرام ہو گیا کیونکہ غیر اللہ کا نام آ گیا، تو یہ نہیں ہے مراد۔ مراد یہ ہے وقت ذبح، جب آپ ذبح کر رہے ہیں جانور کو
اس وقت کیا کہہ کے ذبح کر رہے ہیں، تو اس وقت کے لیے ذبح جب کر رہے ہیں جانور کو تو اس وقت کا اعتبار کیا جائے گا، باقی کوئی اور معاملہ نہیں ہے۔ یا لوگوں کو بدگمانی ہو جاتی ہے، پھر لوگ بدگمانی کا شکار ہو کر دوسروں کے عقیدے اور ایمان کو خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ فلاں کا جانور ہے، جانور تو اللہ کا نام لے کے ذبح، تو بھئی اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کیا جاتا ہے، اور جس جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری پھیر دی آپ نے، وہ جانور بالکل حلال ہو جاتا ہے، طیب و طاہر ہے۔ اگرچہ آپ پہلے اپنی گائے لے کر آتے کہتے ہیں بھئی یہ گائے کس کی، بھئی عبداللہ کی ہے، یہ اسد اللہ کی ہے، فلاں کے عقیقے کا بکرا ہے، فلاں کے ولیمے کا جانور ہے، یا فلاں بزرگ کا اصال ثواب ہے، تو یہاں وما اہل لغیر اللہ بھی سے مراد یہ نہیں ہے کہ جانور جو ہے مطلب وہ کسی کا نام اگر ذکر کر دیا اس پر تو خدا نخواستہ وہ جانور حرام ہو گیا، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اگلی بات فرمایا کہ گلا گھونٹ کے منخنقہ، یعنی کسی جانور کو گلا گھونٹ کے مار دیا گیا۔ اور نمبر 6 وہ جانور جو لاٹھی، پتھر، ڈھیلے، گولی، چھرے یعنی بغیر دھاردار چیز سے مار دیا گیا، پتھر اٹھا کے مارا کسی پر، جانور پہ دیوار گر کے مر گیا، اور یعنی گر گیا بھی تڑپ رہا تھا، آپ نے ذبح کر دیا تو پھر تو صحیح ہے، لیکن اگر اس کی روح نکل گئی اسی طرح سے تو پھر اس جانور کا استعمال جائز نہیں ہے۔ وہ جانور جسے دوسرے جانور نے سینگ مارا اور وہ اس کے صدمے سے مر گیا، وہ جانور جسے کسی درندے نے تھوڑا سا کھایا اور اس زخم کی تکلیف سے مر گیا، لیکن اگر یہ تمام جانور مرے نہ ہوں، ایسے واقعات کے بعد زندہ بچ گئے اور پھر اگر ذبح کر لیا گیا تو بالکل وہ حلال اور طیب ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے 10واں حکم یہ بیان ہوا کہ وہ جانور جو کسی بت پر بطور عبادت کے لیے ذبح کیے گئے، جیسے کہ اہل جاہلیت نے کعبے میں 360 بت نصب کیے ہوئے تھے جن کی عبادت کرتے تھے اور ان کے لیے ذبح کرتے تھے، اور ذبح سے ان کی تعظیم اور تقرب کی نیت کرتے تھے، تو یہاں پہ اس کی ممانعت بیان فرمائی گئی۔ اور نمبر 11 کسی کام وغیرہ کا حکم معلوم کرنے کے لیے پانسا ڈالنا۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ جب سفر یا تجارت یا جنگ وغیرہ یا نکاح وغیرہ کا معاملہ کرتے تھے تو وہ قرعہ کرتے تھے، تو 3 تیر ڈالتے تھے، ان میں جو ہاں اور نہ نکلتا تھا تو اس پر وہ عمل کرتے تھے۔ شریعت نے منع کیا، فرمایا کہ یہ نہیں، ان سب چیزوں کی ممانعت ہے۔ تم یوں کرو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ بھروسہ کر کے اس کام کو کرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، تم اپنا عزم مکمل کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اگلی آیت مبارکہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے لیے ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ تکمیل دین سے مراد یہ متعلق آیت مبارکہ، یہ تکمیل دین سے یہ متعلق آیت مبارکہ حجۃ الوداع میں عرفے کے دن روز جمعہ عصر کی نماز کے وقت نازل ہوئی، اور یہ بتا دیا گیا کہ حلال و حرام کے جو احکام ہیں وہ قیاس کے قانون یہ سب کے سب مکمل کر دیے گئے۔ اسی لیے اس آیت کے نزول کے بعد حلال و حرام کے احکامات سے متعلق کوئی آیت نازل ہوئی، اگرچہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ یہ مشہور ہے کہ یہ آخری آیت ہے قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے، تو بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ دین کامل کو غالب کرنے کے لیے مزید آیات بھی نازل ہوئی جن میں وعد بھی ہے، نصیحت بھی ہے، لیکن یہاں پر یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما دیا، اور حجۃ الوداع میں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو کوئی مشرک مسلمانوں کے ساتھ حج میں شریک نہ ہو سکا۔ تو اسی طرح سے ایک بات اور بیان فرمائی گئی کہ دین کا مکمل کرنا یہ ہے کہ جس طرح پچھلی شریعتوں میں منسوخ احکامات ہو جاتے تھے، اب یہ شریعت منسوخ نہیں ہوگی بلکہ یہ شریعت قیامت تک باقی رہے گی، تو یوں مطلب اس کو بیان فرمایا گیا۔ اگلی آیت کی طرف ہم چلتے ہیں، فرمایا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو پسند کر لیا۔ یاد رکھیے گا اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے، یعنی جو اب دین محمدی ہے، اس کے علاوہ باقی تمام ادیان ناقابل قبول ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد قیامت تک اسلام کا کوئی بھی حکم منسوخ نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات یہاں پہ یہ کہ اصول دین میں زیادتی نہیں ہو سکتی، اجتہادی اور فروعی مسائل ہمیشہ نکلتے رہیں گے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب اللہ نے دین کو مکمل فرما دیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ سورج نکل آنے پہ چراغ کی ضرورت نہیں ہوتی، لہذا کوئی بھی اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
کے علاوہ کسی اور کو اگر نبی مانے گا، یعنی حضور کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد کسی اور کی اگر نبوت کا قائل ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو بھی نہیں سمجھنے والا، اللہ کے دین کو بھی سمجھنے والا نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، بے دین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا انکار کرنے والا ہے۔ اور پانچواں یہ ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی لاکھ نیکیاں کر لے، اسلام کو چھوڑ کر کوئی لاکھ نیکیاں کر لے تو فرمایا کہ وہ اللہ کو پیارا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام جڑ ہے، اعمال شاخیں ہیں اور پتے ہیں۔ جڑ کٹ جانے کے بعد شاخوں اور پتوں کو پانی دیتے رہنا یہ بیکار ہے اور بے اصل ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے دین کو مکمل فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اپنے احکامات کو مکمل فرما دیا، اور اب جو ہے وہ کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیا حکم دین کا آ جائے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، یہ آیت نمبر 6 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے کچھ احکامات ارشاد فرمائے، پاکی کے اعتبار سے، طہارت کے حوالے سے۔ فرمایا ایمان والوں جب نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہو تو اپنے منہ دھو کونیوں تک، اپنے سروں کا مسح کرو، یعنی منہ دھو اپنے اور کونیوں تک ہاتھوں کو دھو لو، اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھو لو، اور اگر تمہیں فاغسلوا وجوہکم وایدیکم برؤوسکم وارجلکم الکعبین، یہاں تک وضو کا بیان ہوا۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تمہیں حاجت ہے غسل کی تو تم فَطَّهَّرُوا، خوب صاف ستھرے ہو جاؤ، نہا لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ، اور فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی اپنی حاجت کو پورا کر کے آیا یا عورتوں سے تعلق قائم کیا، تو اس صورتوں میں پانی اگر نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کرو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے۔ یاد رکھیے وضو کے 4 فرض ہیں، اس آیت میں وضو، غسل اور تیمم کا طریقہ بیان فرمایا گیا۔ وضو کے 4 فرض بیان ہوئے، چہرہ دھونا، کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا، سر کے چوتھا حصے کا مسح کرنا، اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ فرمایا جتنا دھونے کا حکم ہے اس سے کچھ زیادہ دھو لینا مستحب ہے، جہاں تک اعضاء وضو کو دھویا جائے گا قیامت کے دن اعضاء روشن ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور بعض صحابہ کرام ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرمایا کرتے تھے، جبکہ اکثر صحابہ جب تک وضو نہ ٹوٹتا اسی ایک وضو سے نماز ادا فرماتے۔ ایک وضو سے زیادہ نماز ادا کرنے کا عمل نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہے، یعنی ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے، وضو اگر کامل ہے تو پھر چلتے رہنا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگرچہ ایک وضو سے بہت ساری نمازیں فرائض و نوافل و درست ہیں، مگر ہر نماز کے لیے جدا گانا وضو کرنا یہ باعث برکت بھی اور باعث ثواب بھی ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ ابتدائی اسلام میں ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرنا فرض تھا، مگر بعد میں منسوخ کر دیا گیا۔ اسی طرح فرمایا کہ دھونے کا جہاں حکم ہے وہاں پہ دھونا ہی ضروری ہے، مسح نہیں چلے گا۔ جیسے پاؤں دھونے ہیں تو اب دھونا ہی ہے، فقط ہاتھ گیلا کر کے پاؤں پہ مار دینے سے نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ایک باب المسح علی الخفین ایک موضوع ہے فقہ کی کتابوں میں کہ چمڑے کے موزے وغیرہ ہوں، پھر ان پر اگر مسح کر لیا جائے تو مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، اور مسافر یہ 3 دن اور 3 رات کے احکام ہیں، لیکن وہ فقہ ابحاث سے مصرف نہیں جانا چاہ رہا، ہم تفسیر پر اپنا فوکس کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو، تمہیں غسل کی حاجت ہے، تو لہذا اب تمہیں غسل کر لینا چاہیے، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے بغیر عذر کے۔ اگر گھر میں بندہ یعنی جنبی ہے اور غسل نہیں کر رہا کسی وجہ سے، تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ تو اگر غسل کی حاجت ہو پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر رات میں غسل کی حاجت ہوئی تو یہ نہیں کہ صبح فجر تک یا دن میں غسل کریں، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ رات میں ہی ممکن ہو تو غسل کر لینا چاہیے، تاکہ نماز وغیرہ کے معاملات بھی آسان ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے بھی گھر میں داخل ہو جائیں۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین باللہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو انصاف کے ساتھ گواہی دو، اللہ کے حکم پر قائم ہو جاؤ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور تمہیں کسی قوم کی عداوت اس بات پر نہ ابھارے
کہ تم انصاف نہ کرو بلکہ انصاف کرو، یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اب یہاں پر اسلام کا نظام دیکھیے انصاف کا، کیسا اسلام کا نظام ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں کسی بات پر کوئی اختلاف ہوا، دونوں نے یہ طے کیا کہ اس معاملے کا فیصلہ حضرت زید بن ثابت سے کروائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ ان کے پاس پہنچے، حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمارے معاملے کا فیصلہ کیجئے۔ تو حضرت زید نے بستر کے درمیان جگہ خالی کر دیا، عرض کیا امیر المومنین حضور آپ یہاں تشریف رکھیے۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ تمہارا پہلا ظلم ہے جو تم نے کیا ہے کہ تم نے میرے لیے فیصلہ مقرر ہونے کے لیے تم نے جگہ میرے لیے چھوڑ دی ہے۔ فرمایا کہ نہیں، میں اپنے فریق کے ساتھ ہی بیٹھوں گا، اور یہ فرما کہ حضرت ابی بن کعب کے ساتھ آپ بیٹھ گئے، مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی، اور سارا معاملہ جب ہو گیا تو شرعی اصولوں کے تحت حضرت عمر فاروق اعظم اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ قسم کھانا لازم آیا، چونکہ حضرت ابی بن کعب اپنے معاملے میں گواہ پیش نہ کر سکے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا لحاظ کرتے ہوئے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اپنے قسم لینے کو درگزر کیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً قسم اٹھائی اور فرمایا کہ یہ حلف اٹھاتے وقت فرمایا کہ زید اس وقت تک منصب قضا یعنی جج بننے کا اہل نہیں ہو سکتا جب تک عمر اور ایک عام شخص اس کے نزدیک مقدمے میں برابر نہیں ہو جاتے۔ یہ اسلام کا نظام کہ امیر المومنین بھی پیش ہو گئے، اور قاضی شریح کا واقعہ کتنا مشہور ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا۔ تو یوں مطلب دیکھیے کہ تمام چیزوں کو یہ ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ سے جو بھی اجر و ثواب کا معاملہ ہے وہ سب کا سب کب ہوگا کہ جب اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ سے جو احکامات ہمیں عطا فرمائے گئے ہم ان احکامات پر عمل کرتے رہیں تو یقیناً ہم سب کے لیے کامیابی والا معاملہ ہوگا، اور اگر ہم نے یوں نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، اور نقصان کیا ہوگا؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ٹھہرائے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ظاہر ہے کہ نافرمان جو ہوں گے وہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے پھر معاملات بہتر نہیں ہیں۔ اب آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے جو واقعات ہیں اس کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 20 ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب اس نے تم میں سے انبیاء پیدا فرمائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ عطا فرمائے جو سارے جہان میں کسی کو نہیں دیا۔ یعنی بنی اسرائیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کر رہے ہیں۔ یہاں پر 3 باتوں کا ذکر کیا۔ نمبر 1، بنی اسرائیل میں انبیاء تشریف فرما ہوئے۔ نمبر 2، بنی اسرائیل کو حکومت و سلطنت سے نوازا گیا کہ بنی اسرائیل آزاد ہوئے، فرعونیوں کے ہاتھوں میں قید ہونے کے بعد ان کی غلامی سے نجات پائی، اور بنی اسرائیل کو نمبر 3 وہ نعمتیں عطا کی گئیں جو کسی دوسری قوم کو نہ ملی، جیسے من و سلوہ کا نازل ہو جانا، دریا کا پھٹ جانا، پانی سے چشموں کا جاری ہو جانا، یعنی پتھروں سے پانی کے چشموں کا جاری ہو جانا۔ تو یوں مطلب ان سب چیزوں کو بیان فرمایا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ پہلی نعمت یعنی پیغمبروں کی تشریف آوری یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کا ذکر فرمایا کہ یہ تم پر نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اس نے تم پر مہربانی فرمائی کہ تم میں بنی اسرائیل تم پر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت فرمائی کہ تم میں نبی آئے۔ تو معلوم ہے نبیوں کا آنا یہ بہت بڑی سعادت ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے تو آپ یہ دیکھیے کہ جو حضور سے محبت کرنے والے حضور کے امتی ہیں، حضور کی اس دنیا میں تشریف آوری پر حضور کی آمد کا جشن مناتے ہیں، حضور کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں، کیونکہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر یہ احسان فرمایا کہ ان میں عظیم رسول کو مبعوث فرمایا۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذکر فرمایا۔ اگلی آیت میں فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے میری قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو تم پر انعام ہوا ہے اب، اور تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی مہربانی فرمائی ہے اور اتنے سارے معاملات فرمائے ہیں، تو یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، کہ اے میری قوم اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور
اپنی پیٹھ پیچھے نہ پھیرو تاکہ تم نقصان اٹھاتے ہوئے نہ پلٹو، یعنی اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں نقصان ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی نعمتیں یاد دلانے کے بعد ان کو دشمنوں سے جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا، اور اس مقدس سرزمین میں جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی رہائش تھی، بیت المقدس، وہاں پہ جانے کا، اس مقدس سرزمین میں، وہ سرزمین طور اور اس کے گرد و پیش کی جگہ تھی، وہاں فرمایا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ ملک شام کی جگہ تھی، وہاں پر جو ہے کہا کہ آئیے ذرا ان سے جہاد کیجئے۔ اب قوم جبارین بڑی سخت قوم تھی، تو قوم کا مزاج دیکھیے کیا تھا۔ قوم نے کیا کہا کہ یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 22 کا مطالعہ ہم کرتے ہیں۔ یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ قوم نے کہا اے موسیٰ اس زمین میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں، ہم تو اس میں داخل نہ ہوں گے کہ جب تک وہ لوگ وہاں سے نکل نہ جائیں، اور اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو فَإِنَّا دَاخِلُونَ، بے شک ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ تو قوم جبارین یہ سخت لوگ تھے، اور یہاں سے پھر اس قوم کی بزدلی کا مظاہرہ شروع ہوا۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتم فانهم غالبون وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ سے ڈرنے والوں میں سے وہ دو مرد جن پر اللہ نے احسان کیا تھا، انہیں کہا شہر کے دروازے سے ان پر داخل ہو جاؤ، جب تم دروازے سے داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوگے، اور اگر تم ایمان والے ہو تو تم اللہ پر بھروسہ کرو، وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو۔ ان لوگوں نے جو لوگوں کو جوش دلایا کہ تمہیں چلنا چاہیے، اور یہ بڑے جسم والے، بڑے دل والے چھوڑ دو ان کو، اگر ہم ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ آیت نمبر 24 قالوا یا موسیٰ إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اب یہ قوم بھی بڑی عجیب تھی، کہنے لگی اچھا اے موسیٰ پھر یہ بات ہے، ہم تو وہاں پہ نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، اور اگر لڑنا ہی ہے تو آپ جائیے، آپ کا رب جائیے، جا کے لڑیے، آپ اور آپ کا رب، انت و رب کا فقاتلا، آپ اور آپ کا رب جائیں لڑیں وہاں پر، ہم تو نہیں جائیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے، ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے جنہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، لیکن سبحان اللہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا مقام و مرتبہ کیا بلند ہے۔ غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کے سامنے کھڑے ہو کر وہ باتیں ارشاد فرمائی تھی، کہا یا رسول اللہ آپ انصار سے مخاطب ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ یعنی ہم آپ کا کیا رویہ رکھیں گے؟ یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں اور آپ ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم بھی ارشاد فرمائیں گے تو ہم اس سمندر میں بھی کود جائیں گے۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان۔ اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں کہ جو یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، یا رسول اللہ ہم آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، ہر طرف سے لڑیں گے۔ صحابہ اکرام کی شان یہ ہے، اسی لیے صحابہ اکرام علیہم رضوان کا مقام مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ اگلی آیت قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے رب مجھے صرف اپنی جان کا اور اپنے بھائی کا اختیار ہے، یعنی میں اور میرا بھائی یعنی حضرت ہارون علیہ السلام، ہم دونوں جو تو حکم فرمائے گا ہم کر سکتے ہیں، باقی رہی یہ نافرمان قوم تو یا اللہ ان میں اور ہم میں ایک جدائی کر دے، ہمارا معاملہ ان کے ساتھ اب سیٹ ہونے والا نہیں ہے، یہ نافرمان قوم ہے، یا اللہ تو ہی سارے معاملات کو بہتر جاننے والا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم بھی ان کے ساتھ رہیں اور ہم پر بھی عذاب آ جائے، یا اللہ جو تو ہمیں حکم فرمائے گا ہم حاضر ہیں۔ یا تین باتیں سمجھنی ہے۔ نمبر 1، بروں سے علیحدہ رہنا بہت اچھی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، تو کوئی اگر برا شخص ہے، برائی کرتا ہے اور وہ برائی کے معاملات میں ملوث رہتا ہے تو پھر ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اس سے اپنا کنارہ ہم اسے کنارہ کش ہو جائیں۔ دوسرا، بروں کی برائی سے نیک بھی بعض اوقات مشقت میں پڑ جاتے ہیں، جیسا کہ نافرمانوں کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میدان میں جہاں وہ لوگ سب موجود تھے 40 سال تک وہاں پر مقید کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پہ رہے اور آپ کے ساتھ آپ کی قوم بھی موجود رہی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سہولت میسر فرما دی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ اس قوم کے ساتھ آپ بھی موجود رہے وہاں پر۔ تیسری بات، اچھوں کی صحبت سے برے بھی فیض پا لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے بنی اسرائیل کو مقام تہ میں من و سلوہ بھی ملا، پتھر سے پانی کے 12 چشمے ملے، اور وہ لباس عطا ہوا جو اتنے عرصے تک نہ میلا ہوا نہ ہی گلا۔ ہوا یہ تھا کہ جب اس قوم نے انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
40 سال تک ان کو ایک میدان میں جمع کر دیا. وہ نکلتے تھے، جاتے تھے، چلتے رہتے تھے مگر اس میدان سے باہر نہ نکل پاتے تھے. ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی. ان کے جسم پہ جو لباس تھا وہ نہ میلا ہوتا تھا نہ خراب ہوتا تھا. اور جب وہاں پر ہوا تو اللہ تعالیٰ سے کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ جب آپ کی قوم نے کہا کہ ہم تو یہ سبزیاں نہیں کھائیں گے، وعدت سیاہ و بصلیہا، یہ ہم یہ پیاز کھائیں، یہ کھائیں، وہ کھائیں، ہم تو یہ نہیں کھائیں گے. تو کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا آپ اللہ سے من و سلوہ کا مطالبہ کیجئے. من و سلوہ یعنی تازہ پکی ہوئی بٹیرے، اور من ایک میٹھا حلوہ تھا. اب یہ قوم بھی بڑی عجیب تھی، ایک طرف نافرمانی، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرے موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے اور ان پر سارے انعامات آ جائیں. تو قرآن پاک نے اس کو یوں بیان فرمایا، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. آیت نمبر 26 ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 40 سال تک اس زمین پر بھٹکنا مقدر کر دیا، اور فرمایا اے موسیٰ آپ ان پر افسردہ نہ ہونا. 40 سال تک یہ وہیں پہ قید رہے. اب وہ بنی اسرائیل مقدس زمین میں داخلی نہ ہو پائے 40 سال تک. یہ سارا معاملہ ہو گیا، اور 27 میل یہ ساری جگہ تھی، اور قوم کئی لاکھ پر مشتمل تھی. یہ چلتے رہتے تھے، سب کچھ ہو جاتا تھا، لیکن ان پر صدا تھی سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، حضرت یوشع، حضرت کالب علیہ السلام، کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی تھی، ان کی مدد فرما دی تھی. تو یوں سارا معاملہ رہا، اور یہ پھر وہاں پہ بھٹکتے رہے یہاں تک کہ 40 سال وہاں پہ گزر گئے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے 40 برس کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی، اور جبارین پر جہاد کا حکم دیا گیا. آپ علیہ السلام باقی ماندہ بنی اسرائیل کو لے کر آگے بڑھے، اپنی قومی جبارین سے آپ نے جہاد فرمایا. تو یوں مطلب یہ سارا معاملہ ہوا. اور اب اگلی آیات میں یعنی آیت نمبر 27 سے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قابل و حابیل کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، جو آیت نمبر 29 تک جو ہے وہ جا رہا ہے، بلکہ اس سے آگے تک جا رہا ہے. اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یعنی قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. کس وجہ سے؟ کہ وہ چاہتا تھا کہ یعنی آدم علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کے یہاں ایک حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے. آپ کی شریعت کا یہ معاملہ تھا کہ ایک دفعہ جو بچے پیدا ہوئے، دوسری مرتبہ جو حمل ہوا اسے لڑکا لڑکی پیدا ہوئے، تو اس لڑکے کا نکاح اس لڑکی سے اور اس لڑکی کا نکاح اس لڑکے سے کر دیا جاتا تھا. تو وہاں کی شریعت میں چونکہ اللہ نے کائنات کا نظام چلانا تھا تو یہ سارا معاملہ تھا. تو اب حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی تو ظاہر اس کا نکاح قابیل سے ہونا تھا، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکے پیدا ان کا نکاح حابیل سے ہونا تھا. حضرت آدم علیہ السلام نے یہ معاملہ فرما دیا تو قابیل نے انکار کیا، کہا کہ نہیں، میں تو جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے بڑی خوبصورت ہے، میں اس سے نکاح کروں گا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر قربانیاں دو. تو دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی. اس دور میں قربانی کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور قربانی کو جلا کے خاک کر دیتی تھی. جس قربانی کو جلا دیا جاتا تھا وہ قربانی قبول ہو جاتی تھی. تو دونوں نے قربانی دی. تو جب وہ قربانی کی چیز رکھی تو آگ آئی اور اس نے حابیل کی چیز کو جلا دیا. تو کہا حضرت آدم علیہ السلام دیکھو یہ سارا معاملہ ہے. تو اس نے کہا کہ قال لأقتلنک، میں تمہیں ضرور قتل کروں گا. تو یعنی قتل کرنے والے جو ہے، قتل میں قاف ہے تو قابل قتل کرنے والے اور حابیل وہ جو قتل ہوئے. تو یہ پہلا قتل تھا زمین پہ کہ جو ہوا. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام جب حج کے لیے گئے تو پیچھے سے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور پھر میت کو اٹھا کے لاش کو اٹھا کے گھومتا رہا. تو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے کیا نہ کرے. تو فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين. تو فاصبح من الخاسرين. اور اسی میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک کوے کو بھیجا. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 31 میں اس کو بیان فرمایا کہ زمین پر وہ کوا زمین کھود کر ایک دوسرے کوے کو ڈال رہا تھا. فرمایا کہ اس سے پہلے چونکہ کوئی انتقال نہیں ہوا تھا اور کہ زمین میں دفن نہیں ہوا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر یہ سارا معاملہ کیا. اب بہت ساری عبرتیں اس واقعے میں. پہلی عبرت تو یہ ہے کہ انسان نے سب سے پہلے جرائم کیے، ان میں پہلا جو جرم تھا وہ قتل کرنا تھا. دوسرا حسد تھا. حسد بڑی بری چیز ہے. حسد نے شیطان کو برباد کیا، اور حسد نے ہی دنیا میں قابیل کو تباہ کیا. 3 چیزیں حسد ہے، قتل ہے اور حسن پرستی ہے. یہ 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 قتل، نمبر 2 حسد، اور نمبر 3 حسن پرستی. تو پہلی چیز آتی ہے حسد، جیلیسی. یا ہمارے یہاں ہے بہت زیادہ ہے.
اور ہمارے یہاں کہا جاتا ہے بھائی مطلب میں نہیں کرنا چاہوں گا میں وغیرہ، مطلب میں کیوں، یہ آگے کیسے بڑھ گیا، میں پیچھے رہ گیا، اس کو ترقی کیسے مل گئی، یہ عروج پہ کیسے پہنچ گیا، اس کے بعد مال کیسے آ گیا، یہ کیسے خوش ہے. تو اسی جیلسی میں بندہ برباد ہو جاتا ہے، ہلاک و برباد ہو جاتا ہے اس میں. دوسرا، جب حسد ہوتا ہے تو انسان پھر دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور نقصان کی انتہا یہ کہ اس کو قتل کر دیتا ہے، مار دیتا ہے. اور اگر آپ قتل کے پیچھے وجوہات پر غور کریں گے آپ کو حسد اور جیلسی نظر آئے گی، جو خاندانی دشمنیاں ہوتی ہیں، دیگر چیزیں ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں. اور تیسرا جو اہم ترین معاملہ ہے حسن پرستی ہے. انسان جب حسن پرست ہو جاتا ہے تو پھر یعنی پھر ناجائز حسن کی طرف جب وہ بڑھتا ہے ہلاک و برباد ہو جاتا ہے. اس میں بہرحال ہمارا میڈیا جو ہے وہ اس کا بڑا کردار ہے کہ کس انداز سے لوگوں کے جذبات کو ابھارا جاتا ہے، برانگیختہ کیا جاتا ہے، اور پھر انسان حسن پرست ہو جاتا ہے، پھر غلط لائن میں اور غلط طریقوں سے وہ پھر اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے، ظاہر کہ جو پھر گناہ والا معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، آیت نمبر 32، فرمایا فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیا فکأنما احیا الناس جمیعا. فرمایا ہم نے بتا دیا ہے، بنی اسرائیل پہ لکھ دیا کہ جس نے کوئی جان قتل کی بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد کیا تو فکأنما قتل الناس جمیعا، ایک کو قتل کرنا گویا سب انسانوں کو قتل کرنا ہے. ومن احیاھا فکأنما احیا الناس جمیعا، اور جس نے ایک جان کو بچا لیا گویا اس نے سب کو زندگی دے دی. اور بے شک ہم نے رسول بھیجے، رسولنا بالبینات، روشن دلیلوں کے ساتھ. ثم ان کثیرا منهم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، اور ان میں بہت سے اس کے بعد زمین میں زیادتی کرنے والے، یعنی نبیوں کو ہم نے بھیج دیا اور تمہیں ہدایت بھی دے دی، سارے معاملات کر دیے، مگر اس کے باوجود تم لوگ نافرمانیاں کرنے والے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہو. آئیے ہم بہت جلدی آگے بڑھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں پارے میں کچھ آیات ہم اسکپ کر رہے ہیں. 7ویں پارے کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کیا احکامات ارشاد فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. آیت نمبر 87 اور 88 وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. فرمایا کہ اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار نہ دو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے. اور جو کچھ تمہیں اللہ نے پاکیزہ اور حلال رزق دیا اس میں سے کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو کہ اس دن جس پر تم ایمان رکھتے ہیں، یعنی قیامت کا دن. اعمال میں ہر معاملے میں اعتدال کا حکم ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت حضور کے پاس آئی، حضور کا وعظ سنا. اس دن آپس میں انہوں نے میٹنگ کی، مشورہ کیا. حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جمع ہوئے. انہوں نے ترک دنیا کا عہد کر لیا اور اتفاق کیا کہ وہ ٹاٹ پہنیں گے، دن میں روزہ رکھیں گے، ساری رات عبادت میں گزاریں گے، بستر پر نہ لیٹیں گے، گوشت و چکنائی نہیں کھائیں گے، اپنی بیویوں سے جدا رہیں گے، خوشبو نہیں لگائیں گے. اس پر اللہ نے یہ آیت کو نازل فرمایا اور اس میں اعتدال کا حکم ارشاد فرمایا. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف فرماتے. اس وقت حضرت حولہ بنت طویت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سے گزری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے بارے میں بتایا کہ یہ وہ ہیں، تو یہ ایسی ہیں کہ رات بھر نہیں سوتی. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا رات بھر نہیں سوتی، اتنا عمل کرو جتنا آسانی سے کر سکو، بخدا اللہ تعالیٰ تم سے نہیں اکتائے گا لیکن تم اکتا جاؤ گے. مطلب کیا ہے کہ مطلب بندہ کرتا ہے، 1 دن کیا، 2 دن کیا، 3 دن کیا، 4 دن کیا، لیکن اس کے بعد جب چیزوں کو چھوڑ دیا تو یہ پھر غور طلب بات ہے نا کہ اللہ تو نہیں اکتاتا، لیکن تمہیں کوشش کرنی چاہیے کہ تم ایسا عمل کرو کہ تم اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جاؤ. دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. اس مسجد کے 2 ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی تھی. حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رسی ہے، وہ نماز پڑھتی ہیں، جب ان پہ تھکن یا سستی طاری ہوتی ہے تو اس رسی کو پکڑ لیتی ہیں. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اس رسی کو کھول دو، تم میں سے ہر شخص اس وقت تک نماز پڑھے جب تک آسانی سے نماز پڑھ سکتا ہو، جب اس پہ تھکن یا سستی ہو جائے تو وہ بیٹھ جائے، کوئی دیر توقف کرے. تراویح میں ترویحہ ہوتا ہے. ترویحہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں. تو ترویحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ سستا لے، تھوڑا سا آرام کر لے، بیچ میں دعا وغیرہ پڑھ لی جاتی ہے، پھر اس کا مزید 4 رکعت وغیرہ ادا
کی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بعض اوقات جذبات میں آ کر بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں بعض اوقات علم نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کام پسند ہیں یا نہیں ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کی طرف جو ہے بہرحال غور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آئیے اس کے اختتام کی طرف چلتے ہیں، جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعے کو بیان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اور جو اس سورت کا نام سورۃ المائدہ پڑھا، اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا حواریین کے بارے میں، یعنی جو قوم، وہ قوم کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اور آپ کے حواری تھے، تو آپ کے حواریوں نے کہا هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، آیت نمبر 112 ہے۔ قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنین، کہا کہ حواریوں نے عرض کیا کہ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر دسترخوان ایک نازل فرمائے آسمان سے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو، یعنی اپنی فرمائشیں نہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آپ نے ہم سے جو فرمایا وہ حق اور سچ ہے، اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ یہ ساری بات کے حصول برکت کے لیے ہم یہ سب چیزیں چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں روزے رکھتا ہوں، تم بھی روزے رکھو۔ 30 روزے رکھنے کا انہیں حکم دیا۔ فرمایا جب تم ان روزوں سے فارغ ہو جاؤ گے تو جو اللہ سے دعا کرو گے قبول ہوگی۔ انہوں نے روزے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دسترخوان اترنے کی دعا کی۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے غسل فرمایا، موٹا لباس پہنا، 2 رکعت نماز ادا کی، سر مبارک جھکایا اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی جس کا ذکر اب آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ حضرت عیسیٰ بن مریم نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید کا دن ہو جائے، یہ تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے۔ وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تو ہی سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول دسترخوان پر، یعنی دسترخوان کا نزول ہوا، وہ دن آپ کے لیے رحمت کا، برکت کا، اور آپ کی قوم کے لیے عید کا دن ہو گیا۔ تو مجھے بتائیے کہ جس دن اللہ کی خاص رحمت نازل ہو، اس دن کو عید منانا، اس دن خوشیاں منانا، عبادتیں کرنا، شکر الہی بجا لانا، یہ صالحین کا طریقہ ہے۔ مجھے بتائیے ہم پر سب سے بڑی نعمت کون سی آئی ہے؟ ہم پر سب سے بڑی رحمت کون سی آئی ہے؟ وہ نبی مکرم علیہ السلام کا دنیا میں تشریف فرما ہونا ہے۔ یقیناً قطعاً حتماً یہ اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن عید منانا، میلاد پڑھنا، شکر الہی بجا لانا، خوشی و سرور کا اظہار کرنا، یہ مستحسن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا طریقہ بھی ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ سارے معاملات کیا ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ حضرت یعنی نبی مکرم علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ کہا کہ یہ کیا ہے، کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا یہ اچھا دن ہے، اس روز اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی، یعنی فرعون کو غرق کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شکر میں روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری نسبت میرا حضرت موسیٰ سے زیادہ تعلق ہے، چنانچہ آپ نے عاشور کے دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو یوں مطلب یہ دیکھیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں جن پر ہمیں غور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے لیے آیت نمبر 116 میں کہ جو آپ پر تہمت لگاتے تھے، آپ کے بارے میں بات کرتے تھے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بناؤ، من دون اللہ، اللہ کے سوا؟ قال سبحانک ما یکن لی، عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا رب العالمین تجھے پاکی ہے، مجھے جائز نہیں کہ میں ایسی بات کروں جو مجھے نہیں پہنچتی، اگر میں نے ایسا کہا ہو تو ضرور تجھے معلوم ہوگا اور تو جانتا ہے ما لیس لی بحق، جو حق ہے، ان کنت قلت فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو میرے جی میں ہے وہ سب تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، جو تیرے علم میں ہے سب کچھ ہے، یعنی سب کچھ تو جاننے والا ہے،
انک انت علام الغیوب، بے شک تو سب غیبوں کا جاننے والا ہے، پوشیدہ معاملات کا جاننے والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قیامت کے دن بھی عیسائیوں کی ایک سرزنش کی جائے گی کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ یہ بہتان لگاتے ہیں کہ آپ یعنی خدا ہوئے یا خدا کے بیٹے ہوئے یا آپ کی والدہ محترمہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی بان اعبدوا ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علی وانت علی کل شیء شہید۔ میں نے تو ان سے وہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہاری رب ہے، اور میں ان پہ مطلع رہا جب تک میں ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا آسمانوں کی طرف تو تو ہی ان پہ نگاہ رکھتا تھا اور تو ہی ہر شے کا گواہ ہے۔ یاد رکھیے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا۔ توفا نہیں، بعض لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ توفا موت کے لیے نہیں ہے بلکہ کسی شے کو پورا کرنے کے لیے، یعنی وہ کہتے ہیں توفا سے مراد یہاں موت ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ تعالیٰ جانوں کو وفات دے دیتا ہے ان کی موت کے وقت اور جو نہ مرے انہیں ان کے سوتے وقت۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم جب سوتے ہیں تو گویا کہ ایک موت ہم پر طاری ہو جاتی ہے، اور جن جانوں کو صبح اٹھنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بیدار کر دیتا ہے، جن جانوں کو نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھر وفات دے دیتا ہے۔ تو یتوفی الانفس، جانوں کو وفات دینا، تو یاد رکھیے گا کہ وفا یتوفا بعض اوقات کسی چیز کے مکمل کرنے کے لیے بھی آتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ مطلب جو قرآن پاک میں ایک لفظ استعمال ہوا تو لہذا وہ آپ کہہ دیں کہ بھئی یہ سارے کا سارا معاملہ ایسا ہے، تو بالکل بھی ایسا نہیں ہے، اور اس لفظ پر ہمیں ذرا غور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جس سے ان کے عقیدوں پہ زر پڑ رہی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا ہے، اور فرمایا گیا کہ بل رفعہ اللہ الیک، اسی سورہ مائدہ میں بیان فرمایا گیا کہ سورہ نساء میں فرمایا گیا کہ وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیک، نہ انہیں قتل کیا گیا نہ انہیں سولی دی گئی ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آسمانوں کی طرف اٹھا لیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، 40 سال تک زندہ رہیں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور یاجوج ماجوج جب آئیں گے تو آپ پہاڑوں پہ تشریف لے جائیں گے اور آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کر دے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رحمت فرمائے گا، لوگ بڑی آسانی نہیں گزاریں گے، کفر کا خاتمہ ہو جائے گا، وہ سب لوگ ایمان کے ساتھ ہوں گے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرمائیں گے تو جہاں نبی مکرم علیہ السلام کی مرقد مبارک ہے وہاں پر ایک قبر کی جگہ موجود ہے، وہاں پر آپ کی تدفین ہوگی، وہاں پہ دفن ہوں گے۔ تو یاد رکھیے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات نہیں دی گئی بلکہ آپ کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا ہے، اسی پہ امت کا عقیدہ ہے اور یہی قرآن و حدیث سے ہمیں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی ہماری اس نشست کو قبول و منظور فرمائے، گفتگو میں غلطی ہوئی ہو، کوئی سبقت لسانی ہو گئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ کل انشاءاللہ سورہ انعام کا تعارف اور سورہ انعام کے حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔